کے ساتھ دیجیے، خاموش نہ بیٹھیے، یہ یاد رکھیے ہمیشہ۔ اس لیے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بہتر ہو، پھر کچھ ہوتا ہے، یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، اور ہر الیکشن کے دور میں ہوتا بھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن قریب میں۔ اس لیے ایسے مشکل حالات میں ہمیں پوری ہوش مندی اور حوصلے کے ساتھ کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بنیادی طور پر 2-3 کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ایک کام تو کرنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی خوبیوں کو پڑھیں، اپنے امام صاحب سے کہیں کہ وہ اپنی تقریروں میں محاسن اسلام کو بیان کریں کہ اسلام میں اچھائیاں کیا ہے، اسلام میں خوبیاں کیا ہیں جو دوسروں کو اپیل کر سکتی ہیں۔ آپ ان کو یاد کیجئے، ذہن نشین کیجئے، لکھ لیجئے، آپ اپنے غیر مسلم دوستوں کو اسلام کی خوبیاں بتائیے، بیان کیجئے۔ آج اصل میں مٹھی بھر لوگوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو غلط طریقے پر پیش کرنے کا ٹیکا اٹھا رکھا۔ عام لوگوں کا ذہن اس کی وجہ سے خراب ہو چکا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی خوبیوں کو پہلے اپنائیں، اسلام کی خوبیوں کو جانیں اور اس کو اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو، دوسروں کو بتائیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہماری دوستی غیر مسلموں سے ہے بھی نہیں۔ یہ اچھی بات نہیں جب آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو جمہوری ملک ہے، جہاں بڑی تعداد میں ہندو حضرات بھی رہتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں آپ اپنے بھائیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہی جو اکثریت طبقہ ہندوؤں کا ہمارے ہندو بھائی جو برادران وطن ہیں، ان سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ تاجر ہیں، دکانوں میں آپ کے اطراف میں بہت سارے غیر مسلم بھائی کی دکانوں میں، ظاہر ہے کہ آپ ان سے تعلق رکھیے، اپنا اخلاق پیش کیجیے، ان کو لگے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ جا کر بیان کرے گا۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ پتھر دے انسان کو ہی متاثر کر ہی کے رکھتا ہے۔ اسلام تو اسی سے پھیلا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک یہودی مسجد میں پیشاب کرتا، آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ ایک یہودی آپ کے گھر اور بستر میں پخانہ کر دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ ایک بوڑھی آپ پر کوڑا کچرا ڈالتی، راستے میں کانٹے بھی جاتی ہے، آپ ان کی مریض مرض کی عیادت میں جائیں۔ کتے کا کام کاٹنا ہے، آپ کا کام کاٹنا نہیں ہے، اس کو پلٹ کر آپ کام کرتے رہیے، دوستی کے ہاتھ بڑھائیے۔ اسلام نے ہر ایک کو کے ساتھ لحاظ محبت کا معاملہ ہے، جو بھی پڑوسی ہو، پڑوسی کے لیے فرمایا کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، بھوکا رہ جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ ایسے ہی سوئے، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ وہ پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ سکھ بھی ہو سکتا، وہ عیسائی بھی ہو سکتا، وہ یہودی بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا، ہمارا یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے غیر مسلم اسکولز کے دوست ہیں، آپ ان سے تعلق پیدا کیجیے، رکھیے۔ آپ سماجی کارکن ہیں، سماج میں فیلڈ میں آپ تعلق پیدا کیجیے۔ ظاہر ہے کہ آپ وارڈ کے ممبر ہیں، آپ سرپنچ ہیں، آپ پردھان ہیں، آپ ان سے تعلق کیجیے۔ آپ چیئرمین ہیں، آپ وائس چیئرمین ہیں، آپ نگر پریشد کے چیئرمین ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو چاہ کس فیلڈ میں ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے برادران وطن سے تعلق رکھیں۔ آپ کھلاڑی ہیں، کھیل کے میدان میں جو آپ کے لوگ ہیں ان سے آپ تعلق پیدا کیجیے۔ جو جہاں پر ہے اگر وہ یہ سوچے، ہر آدمی اگر یہ طے کر لے، ہندوستان میں مسلمانوں سے 5 گنا غیر مسلم ہیں۔ اگر آپ نے اپنے 5 غیر مسلم بھائیوں سے دوستی کری، 5 سے، تو ہندوستان کا کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی دوستی سے باقی رہے گا؟ کتنا آسان کام، سمجھیے کتنا آسان کام۔ 5 آدمی سے صرف تعلق رکھیے۔ تعلق میں ایک بات یاد رکھیے، 2 باتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ کبھی کسی غیر مسلم بھائی کو تعلق کا مطلب میں آپ کو واضح کر دوں، رازدار نہ بنائیے، قلبی دوست اور قلبی اور جگری رفیق نہ بنائیے، یہ مطلب نہیں۔ آپ تعلق رکھیے، اس کے ساتھ محبت رکھیے، اخلاق سے پیش آئیے، ان کے گھر جا کر آپ کھائیے، اپنے گھر بلا کر اس کو کھلائیے، اپنے درد، اپنے غم، اپنی مصیبت، اپنی خوشی، اپنی اچھائی، اپنی شادی بیاہ ایک دوسرے کی شریک ہو، اس میں کوئی معاملہ نہیں، اس سے قربت پیدا ہو۔ اور
دوسری ایک چیز اس تعلق میں اس کا خیال رکھیے، آپ تعلق کیجئے مگر اس تعلق پر آپ حاوی رہیے۔ جس دن وہ حاوی ہو گئے اپنے مذہب پر بتانے اور آپ کے اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی باتیں بدنسبہ کرنے لگے اور آپ بھی دونوں نے مرجھا دیا، اسلام متاثر ہو جائے گا۔ تعلق کیجئے مگر آپ ان کو اسلام کی خوبیاں بتائیے، مسلمانوں کی اچھائیاں بتائیے، مسلمانوں کی سنہری تاریخ بتائیے، مسلمانوں کی عظیم قربانیاں اس ملک کی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ بتائیے۔ آپ کو چیزیں معلوم ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ آپ کو سنانے لگے تیرے یہاں تو جہاد ہے، ارے تمہارے یہاں تو کاٹ مار پر ہی بنیاد ہے، مسلمانوں نے تو فلاں یہ کیا عیش مستی کیا، مسلمان نوابوں میں یہ خامیاں تھیں، مسلمان بادشاہوں میں یہ خرابیاں تھیں، یہ سننے کے لیے دوستی نہیں کرنا، پھر آپ دوستی میں کمزور پڑ گئے۔ آپ کو اتنی معلومات رکھ کر دوستی کرنی ہے، آپ ان کا ذہن بنا سکیں، آپ ان کو صحیح بات پہنچا سکیں، اسلام کی صحیح تصویر ان کے ساتھ پیش کریں تاکہ وہ بدگمانیاں جو ذہنوں میں ان کے ہے وہ ختم ہو جائے، ذہن صاف رہے اسلام کے بارے میں۔ صرف تعلق کا اتنا مطلب میں جانتا ہوں، اتنا فائدہ چاہتا ہوں۔ ایک کام کلیئر کرنے کا کہ آپ کو غیر مسلموں سے دوستی کرنی چاہیے اور اسلام کی خوبیاں ان تک پہنچانی چاہیے، یہ اپنی زندگی کا ایک نسخہ بنا لیجئے اگر اس ملک میں آپ کو رہنا ہے عزت و عظمت کے ساتھ۔ دوسری ایک چیز، آپ کو اسلام کے بارے میں جب معلومات ہوگی تو آپ اسلام کے داعی بن جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت دیتے پھریے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیے گا بات کو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ داعی بن کر رہیے، ہر چیز کے داعی۔ آپ کو اگر مسلمان مل جائے بے نمازی، نماز کی دعوت دیجیے۔ آپ کو مسلمان مل جائے شرابی، اس کو شراب سے پاکی کی دعوت دیجیے۔ آپ کو غیر مسلم مل جائے جو ایمان سے خالی ہے، ایک دن میں نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک آدھ 2 سال میں اتنے قریب بن جائیے، ان کو بتائیے کہ دیکھو میرا فریضہ کل قیامت میں پکڑا نہ جاؤ، اس لیے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر جس دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے موت کے بعد وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، جس جہنم میں ایسی آگ، ایسے سانپ، ایسے بچھو، ایسے عذاب، ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں ہوں گی۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں بتا دوں میرے دوست کل قیامت میں میرا دامن مت پکڑنا کہ میرے دوست تم نے دنیا میں مجھے تو نہیں بتایا تھا، میں بتا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ عمل کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا تمہاری ذمہ داری، سچ مانو تو، میری بات جھوٹ مانو تو تم جانو، میں تم پر نہ کوئی پریس، نہ کوئی اصرار، نہ کوئی ضد، نہ کوئی مزاج بنا رہا ہوں۔ میں ایک جملہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے خدا نے کہا اگر تم نے دین صحیح نہیں پہنچایا تو تمہیں عذاب جہنم دیا جائے گا۔ ان سے کہیے میں اپنے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں اتنی بات بتا رہا ہوں، اس کا دل دہل جائے گا، وہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ کل قیامت آپ کا دامن پکڑ کر جھٹک کر سوال نہیں کیا جائے گا کہ عبداللہ تم نے اپنے پڑوسی کو پوری زندگی میں کبھی اسلام کی صحیح دعوت نہیں دی اور کبھی اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کی، تم نے کیا کیا؟ آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ایک تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ حضرات سماج میں رہتے اور بستے ہیں، آپ ایک نمونہ بن کر زندگی گزاریے، آپ ایک آئیڈیل بن کر زندگی گزاریے۔ یعنی آپ اللہ کے واسطے اس کی کوشش مت کیجئے، امام صاحب اس کی کوشش نہ کریں کہ سارے لوگ آئیڈیل بن جائیں، یا مبلغ اور دین کے داعی ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر اس بات کی کوشش نہ کریں کہ فلاں کی اصلاح ہو جائے، فلاں خطیب اور مقرر اس کی اطلاع۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری ہے، پہلے آپ نمونہ اور آئیڈیل بن جائیے۔ یقین مانیے، یہ تو بتائیے ذرا، اگر یہاں ہر شخص نے آج طے کر لیا کہ مجھے سدھر جانا تو کسی کی اصلاح کی ضرورت رہ جائے گی؟ مجھے سدھر جانا، مجھے سدھر جانا، اور اس لیے سدھرنا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو زندگی کا کیا فائدہ کہ زندگی میں جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغلخوری ہو، معصیت ہو، دغا ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، کبر ہو، انانیت ہو، منافقت ہو، رشوت ہو، شراب ہو، نشہ ہو، عیاشی ہو، مستی ہو، تو زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دنیا کو بتا دیں گے، سمجھا دیں گے، میں بہت پارسا فجر کی نماز میں اٹھ کر آ جاتا ہوں، آپ سماج کے لوگوں کو بتا دیں گے اپنی زبان کی لچھے دار
بیان سے اور اپنی باتونی گفتگو سے اور اپنے گفتار کے غازی ہونے کی بنیاد پر میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، لیکن وہ خدا اکرم الحاکمین آپ کی راتوں کی تنہائیوں کو بھی دیکھ رہا اور آپ کی خلوتوں کو بھی دیکھ رہا، وہ جلوتوں کو بھی دیکھ رہا، آپ کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے آپ کی مکاریوں کو، آپ کے اعمال و کرتوت کو بھی دیکھ رہا، اپنے گھر میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات دیکھ رہا، سماج کے لوگوں کے لیے آپ کا ذہن اور دماغ سب اللہ دیکھ رہا۔ حساب اس کو دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا، دھوکہ کس کو دے؟ قرآن نے اسی لیے منافقین سے کہا تھا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بیچارے خود دھوکہ کھا گئے اور ایسا دھوکہ کھائے کہ قرآن نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے ہوں۔ جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا طالب علم کے زمانے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ حضرت استاد یہ تو بتائیے کہ کافر کو عذاب کم اور منافق کو عذاب زیادہ؟ ارے منافق دکھاوے میں تو کم از کم صدقہ زکات نہیں کر رہا، مسجد نہیں پہنچ رہا، اندر سے دل سے نہیں مان رہا، تو ان کی دکھاوے کا کچھ تو ثواب ملنا چاہیے، تو کافر سے بھی بدتر کیوں؟ فرمایا کہ یاد رکھیے کافر تو کھلم کھلا اسی کو صحیح سمجھ رہا، اپنی بت پرستی کو اور ایمان کو غلط سمجھ رہا، وہ اس پر قائم ہے اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ تو دوسروں کو دھوکہ دے رہا کہ دیکھو پہلے ہم اسلام میں تھے، اچھا نہیں لگا اس لیے کرا گئے، اسلام اچھا نہیں، دوسرے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اس سے۔ اور یہ بھی دیکھیے جان بوجھ کر اس کو کر رہا ہے، جو شخص جان بوجھ کر کفر کو اختیار کرتا ہے ساری اچھائیوں کے جاننے کے باوجود اس کا عذاب سخت سے سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ پہلے نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آپ رات کو سوتے وقت محاسبہ کریں، یا بار الہ ہم نے آج پورے دن کتنی اچھائی کی اور کتنی برائی کی۔ اگر اچھائی کی اللہ کا شکر ادا کیجیے، برائی کی اللہ سے توبہ کیجیے، اپنے اوپر 8 رکعت 10 رکعت 20 رکعت نفل کو بطور سزا لازم کیجیے کہ تو نے گناہ کیا، تیری اے نفس یہ سزا ہے کہ کل 8 رکعت تم کو نفل اضافی پڑھنا پڑا، اس کے علاوہ کل سے نفس خود ہی کہہ رہا ہے ارے گناہ مت کرو، 8 رکعت پھر پڑھنی پڑے گی، مسئلہ بن جائے گا۔ آپ نے سنا ہے ایک بزرگ کو تہجد میں اٹھانے کے لیے شیطان آتا، پوچھا یہ کیا؟